ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج بدھ ہے دسمبر کی 25 اور جمادی الثانی کے 22 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کو لے کر میں سعید ہاشم رضوی حاضر. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. یوٹی لداخ کے مختلف علاقوں میں رائج مختلف زبانوں اور لداخ کے لسانی تفاوت کے پیش نظر یوٹی لداخ کے سرکاری زبان قرار دیے جانے کے مطالبے پر مختلف تنظیموں کے مابین اختلاف رائے پایا جا رہا ہے اور لداخ کے کثیر لسانی خد و خال کو لے کر کسی ایک زبان کو قومی زبان کے طور پر ترقی دینے میں انتظامی کوششوں میں مصروف ہے. اس حوالے سے آج لداخ اکیڈمی آرٹ اینڈ کلچر لینگویج کرگل کی جانب سے ضلع بھر کے ماہر لسانیات، اسکالرز، قلمکاروں، ادیبوں اور شعراء کرام کی ایک اہم میٹنگ بلائی گئی. اس میٹنگ میں یوٹی لداخ کی آفیشل لینگویج کے انتخاب کو لے کر لداخ کے مختلف علاقوں میں بولی جا رہی زبانوں کے بارے میں تفصیل سے تبادلہ خیال کیا گیا. میٹنگ میں متفقہ طور پر کہا گیا کہ جس طرح جموں و کشمیر میں سال 2020 میں مختلف 5 زبانوں کو آفیشل لینگویج قرار دیا گیا، اسی طرز پر لداخ میں رائج پرگی، شینا، بلتی و دیگر زبانوں کو سرکاری زبان قرار دیا جائے اور لداخ میں رائج تمام زبانوں کو سرکاری زبان قرار نہ دینے کی صورت میں اردو کو ہی سرکاری زبان قرار دینے کی سفارش کی. واضح رہے کہ ضلع لیہ کے عوامی نمائندوں کی جانب سے بھوٹی زبان کو یوٹی لداخ کی آفیشل لینگویج بنائے جانے اور اس کو آئین ہند کے 8ویں شیڈول میں شامل کرنے کی مانگ کو لے کر ضلع کرگل اور خود لیہ ضلع کے اندر بہت سے ماہر لسانیات اور تنظیموں کے اندر شدید ناراضگی کا اظہار کیا جا رہا ہے اور اس مطالبے کو یکسر مسترد کرتے ہوئے بھوٹی زبان کو ایک خود ساختہ زبان قرار دیا ہے جس کا لداخ کی لسانی تاریخ میں کوئی تذکرہ اور تاریخی پس منظر نہیں ہے. کرگل کانگریس کے سینئر لیڈر و سابق MLA زنسکار اور کانگریس کمیٹی لداخ کے جنرل سیکرٹری غلام رضا کو آئندہ دلی اسمبلی انتخابات کے لیے آل انڈیا کانگریس کمیٹی AICC کے الیکشن آبزرور کے طور پر مقرر کیا ہے. کانگریس ہائی کمان کا غلام رضا کی تقرری کا فیصلہ جموں و کشمیر اسمبلی انتخابات کے دوران جنوبی کشمیر میں انتخابی مبصر کے طور پر اور مہاراشٹر اسمبلی انتخابات کے دوران شمالی مہاراشٹر میں ان کی شاندار کارکردگی کے بعد آیا ہے. لداخ سے تعلق رکھنے والے غلام رضا مسلسل غیر معمولی تنظیمی مہارت اور پارٹی کے اصولوں کے ساتھ مضبوط سے وابستگی کا مظاہرہ کیا ہے. واضح رہے کہ غلام رضا کا لداخ اور خاص کر کرگل ضلع میں کانگریس جماعت کو مستحکم کرنے میں نمایاں کردار رہا ہے اور اسی طرح جموں و کشمیر اسمبلی انتخابات کے دوران جنوبی کشمیر اور مہاراشٹر اسمبلی انتخابات میں ان کے شاندار کارکردگی پر پارٹی ہائی کمان نے ایک بار پھر ان پر اعتماد کر کے دلی اسمبلی انتخابات میں بطور آبزرور مقرر کیا ہے. لداخ کے عوامی حلقوں میں کانگریس جماعت کے سینئر لیڈر غلام رضا کو اہمیت دینے پر اطمینان کا اظہار کیا جا رہا ہے. ضلع کرگل کے عوام کو مقامی سطح پر انتظامی امور کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے گڈ گورننس ہفتہ کی مناسبت سے ضلع کے مختلف مقامات پر پروگراموں کا انعقاد کیا جا رہا ہے جس میں مختلف محکمہ جات کی جانب سے عوام کو دی جا رہی سہولیات اور اسکیموں کے بارے میں آگاہی فراہم کی جا رہی ہے. اس مناسبت پر ضلع انتظامیہ کی جانب سے ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا. اس موقع پر اپنے خطبہ استقبالیہ تقریر میں ڈپٹی کمشنر کرگل شری کان بالا صاحب سوسے نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ضلع بھر میں گڈ گورننس کے ہفتے منانے کا مقصد عوام کو صاف و شفاف، جواب دہی اور بلا خلل انتظامی امور و مختلف محکمہ جات کے جانب سے عوامی فلاح و بہبود کی خاطر چلائی جا رہی اسکیموں اور خدمات کو بآسانی لوگوں تک پہنچانے کو یقینی بنانا ہے. ضلع انتظامیہ عوامی مسائل و مشکلات کو ترجیحات میں شامل کر کے اس کو بروقت حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ گڈ گورننس کے اہداف کو حاصل کیا جا سکے. تقریب کے دوران سابقہ بیوروکریٹ کاچو اسفندیار خان نے بطور مہمان خصوصی ورچوئل میٹنگ میں شرکت کی
اور عوام کو صاف و شفاف انتظامی امور اور عوامی فلاح و بہبودی کی خاطر چلائی جا رہی اسکیموں کو بآسانی لوگوں تک پہنچانے پر زور دیا۔ واضح رہے کہ گڈ گورننس کی مناسبت سے منعقدہ اس ورچوئل پروگرام میں ڈپٹی کمشنر کرگل شری کان بالا صاحب سوسے کے علاوہ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کرگل غلام محی الدین وانی اور ضلع کے مختلف محکمہ جات کے سربراہان نے شرکت کی اور مختلف محکمہ جات کی ابھی تک کی حصول یابیوں کے ساتھ ساتھ اپنے متعلقہ محکمہ جات کی جانب سے عوام کو دی جا رہی سہولیات اور فلاح و بہبود کے خاطر کیے جا رہے اقدامات پر تبادلے خیال کیا گیا۔ سانکو سے تعلق رکھنے والی کھلاڑی نصرت فاطمہ نے عالمی سطح پر متحدہ عرب امارات میں منعقدہ 20ویں ورلڈ پینکاک سلائیڈ چیمپئن شپ مقابلے میں شرکت کر کے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے چاندی کا تمغہ حاصل کیا ہے، جس پر ضلع کرگل کے سیاسی و سماجی حلقوں نے گہری خوشی کا اظہار کیا ہے۔ اس موقع پر یوٹی لداخ کے لیفٹیننٹ گورنر ڈاکٹر بی ڈی مشرا کے علاوہ ہل کونسل کرگل کے سربراہ ڈاکٹر جعفر آخون نے مبارکباد پیش کی ہے۔ اس حوالے سے ایل جی کی جانب سے جاری تہنیتی پیغام میں انہوں نے نصرت فاطمہ کی کامیابی پر گہری خوشی کا اظہار کرتے ہوئے ان کی کامیابی کو لداخ کے لیے باعث فخر قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ نصرت فاطمہ نے عالمی سطح پر شاندار مقابلہ کرتے ہوئے چاندی کا تمغہ حاصل کیا ہے، جو پورے لداخ کے لیے ایک فخر کا مقام ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ نصرت فاطمہ کی کامیابی لداخ کے دوسرے کھلاڑیوں کے لیے ایک حوصلہ افزا ثابت ہوگا۔ اسی طرح ہل کونسل کرگل کے سربراہ ڈاکٹر جعفر آخون نے اپنے مبارکبادی کے پیغام میں نصرت فاطمہ کے عالمی سطح پر کھیل مقابلے میں ملک کی نمائندگی کرتے ہوئے شاندار کامیابی حاصل کرنے پر گہری خوشی کا اظہار کرتے ہوئے انہیں مبارکباد پیش کی ہے۔ ملک کے دیگر حصوں کے ساتھ ساتھ آج مرکز کے زیر انتظام لداخ میں بھی سخت سردی کے بیچ مسیحی برادری نے کرسمس کا تہوار مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ اس موقع پر چرچ میں امن و ہم آہنگی اور بھائی چارے کے لیے دعا کی گئی اور عقیدت مندوں نے جشن منائی۔ یاد رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی مناسبت پر آج دنیا بھر میں مسیحی برادری کرسمس کا تہوار منایا جاتا ہے، جس دوران چرچ میں دعائیہ تقریب کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس مناسبت پر لیفٹیننٹ گورنر لداخ ڈاکٹر بی ڈی مشرا نے مسیحی برادری کو کرسمس کے موقع پر مبارکباد دی ہے۔ لداخ ٹریفک پولیس کی جانب سے موصولہ ایڈوائزری کے مطابق موسم سازگار رہنے اور بی آر او کی طرف سے سڑک سے متعلق گرین سگنل ملنے کے بعد سونا مرگ سے مینا مرگ کی جانب مقررہ اوقات میں یک طرفہ ٹریفک چلنے کی اجازت دی گئی، تاہم اس دوران تمام گاڑی مالکان سے اپنے گاڑیوں کو اینٹی سکٹ چین لگا کر سفر کرنے کی ہدایت دی ہے۔ اسی طرح کرگل سے دھنسکار سڑک پر دونوں طرف سے گاڑیوں کو چلنے کی اجازت دی گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بادل صاف رہا اور درجہ حرارت میں گراوٹ دیکھنے کو ملا۔ اس دوران کرگل شہر میں درجہ حرارت کم سے کم -12 ڈگری سینٹی گریڈ درج کیا گیا۔ اسی طرح لیہ میں درجہ حرارت -12.6، زنسکار میں -15.5 اور دراس میں -16.8 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ کانگریس نے منگل کو سپریم کورٹ میں ایک ریٹ پٹیشن دائر کی جس میں الیکشن رولز 1961 میں حالیہ ترامیم کو چیلنج کیا گیا اور امید ظاہر کی کہ عدالت عظمیٰ کی جانب سے انتخابی عمل کی سالمیت کو بحال کرنے میں اہم کردار ادا کیا جائے گا۔ حکومت نے کچھ الیکٹرانک دستاویزات جیسے CCTV کیمروں اور ویب کاسٹنگ فوٹیج کے ساتھ ساتھ امیدواروں کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے ان کی ویڈیو ریکارڈنگ کے عوامی معائنے کو روکنے کے لیے انتخابی قاعدے میں تبدیلی کی ہے۔ AICC کے جنرل سیکرٹری جے رام رمیش، جنہوں نے عرضی دائر کر کے کہا ہے کہ انتخابی عمل کی سالمیت تیزی سے ختم ہو رہی ہے، امید ہے کہ سپریم کورٹ اسے بحال کرنے میں مدد کرے گی۔ انہوں نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ ابھی سپریم کورٹ میں ایک ریٹ دائر کی گئی ہے جس میں کنڈکٹ آف الیکشن رولز 1961 میں کی گئی حالیہ ترامیم کو چیلنج کیا گیا ہے۔
رمیش نے کہا کہ الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے جو آزادانہ اور منصفانہ طرز عمل کا ذمہ دار ہے۔ یک طرفہ طور پر انتخاب کی اجازت نہیں دی جا سکتی اور عوامی مشاورت کے بغیر ایسے اہم قانون میں اتنی ڈٹھائی سے ترمیم کی گنجائش نہیں ہے۔ قازقستان کے شہر اکتو کے تقریباً 70 مسافروں کو لے جا رہا ایک طیارہ گر کر تباہ ہو گیا۔ اس المناک واقعے میں درجنوں مسافروں کی ہلاکت کا خدشہ ہے، جبکہ کچھ مسافروں کے زخمی ہونے کی بھی خبر ہے۔ یہ طیارہ مبینہ طور پر اکتو ہوائی اڈے کے قریب گر کر تباہ ہوا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق طیارے میں سوار 25 مسافر زندہ بچ گئے ہیں، جن میں سے 22 کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ روسی خبر رساں اداروں کا کہنا تھا کہ آذربائیجان ایئر لائن کا طیارہ باکو سے چچینا کے شہر گروزینی جا رہا تھا، لیکن گروزینی میں دھند کے باعث اس کا روٹ تبدیل کر دیا گیا۔ قازقستان کے حکام نے بتایا کہ اس حادثے میں کچھ مسافروں کی جان بچ گئی ہے، جبکہ بعض رپورٹس میں 14 لوگوں کی زخمی ہونے کی خبر ہے۔ یہ تھے اب تک کی خبریں، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔